خبر دیکھ رہا تھا جس میں یہ بات آئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ یعنی کہ وہ سوچ رہی ہے کہ کشمیر سے کوئی فیزڈ وڈرال کرنا چاہ رہے ہیں. آرمی ٹو بی withdrawn فرام کشمیر ہنٹرلینڈ. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً یہ تو پچھلے 1 سال سے 2 سال سے یہ سارا چل رہا تھا. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ کہہ رہے کہ آہستہ آہستہ کشمیر سے نکالی جائے فوج کو. 80,000 بارڈرز پہ ہیں. 50,000 از ڈپلائڈ ود ان دا ویلی ان ویریس ڈسٹرکٹس ویریس پورے اسٹیٹ آف JNK میں جو بیوٹی ہے اس میں ڈپلائڈ ہے. ابھی کیا کشمیر میں بھی روڈز بن رہی ہیں, اس طرف بھی روڈز انڈیا بھی ڈیولپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ہماری طرف بھی ہے لیکن اس نسبت نہیں ہے جس نسبت انڈیا کر رہا ہے. کہ کشمیر میں امن آ گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ 370 اور 35A کے بعد اب کشمیر میں کا سٹیٹس کیوں کا چینج ہو گیا ہے اور وہاں پہ یونین گورنمنٹ ہے یا یونین ٹیریٹری ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک اور طریقے سے اب ٹریٹ کر رہی ہے. سو لہٰذا اب فوج کا وہاں جواز نہیں ہے, یا دوسرے لفظوں میں جو انڈیا کہتا ہے کہ مجاہدین ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جی کراس بارڈر ٹیررزم ہے, تو اٹ مینز اگر آپ گارڈ لور کر رہے ہیں تو اٹ مینز یو آر سیف. تو یہ کیا بیسیکلی سٹوری کیا ہے کہ کیوں انڈین اتھارٹیز جو ہیں یہ بات کر رہی ہیں جبکہ میڈیا اور جو باقی حکومت ہے وہ ٹائم شور ڈال رہی ہوتی ہے جناب. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے چیمہ صاحب شعبے بلانے کے لیے دھنیہ واد. یہ جو ابھی جو ٹوٹل فوج ہے وہاں پہ 1,30,000 ہے. 80,000 بارڈرز پہ ہیں. 50,000 از ڈپلائڈ ود ان دا ویلی ان ویریس ڈسٹرکٹس ویریس پورے اسٹیٹ آف JNK میں جو بیوٹی ہے اس میں ڈپلائڈ ہے. ابھی کیا ہم سوچ رہے ہیں, ابھی جو پلان ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلے سے تھنگس آر بیٹر, تھنگس آر پیسفل, دا ٹیررزم ہیز ریڈیوسڈ کیونکہ آلموسٹ آل دا ٹیررسٹ آر کلڈ. کچھ بچ گئے ہیں, ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا. بٹ اوور آل جن ڈسٹرکٹوں میں جہاں تھنگس آر بیٹر, تھنگس آر پیسفل, وہاں سے فوج کو ہٹا کے CRPF اینڈ JNK پولیس ول ٹیک اوور. تو وہاں فوج کا کام رہ نہیں جائے گا. فوج ول بی موو ٹو لداخ اور elsewhere wherever it is required. تو بیکاز انڈین جو ملٹری فورسز انہوں نے کشمیر میں ان کو تعینات کیا ہے اس دن سے لے کے تو یہ انڈیا کے لیے اٹ سیلف ایک تو یہ ہے نا کہ جی پاکستان نے مطالبہ کر دیا یا کشمیریوں نے کہہ دیا یا کوئی انٹرنیشنل فورم کہہ رہا ہے کہ جی آپ فوجیں کام کریں یا نکالیں, لیکن انڈیا کے لیے اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے جگہ پہ فوجیں جو ہے ان کو کنسنٹریٹ کرنا اور اس طریقے سے ان کا انتظام کرنا جو کہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ریموٹ نارتھ کا ایریا ہے جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے جو آپ کے ملٹری پرسنلز ہیں ہے انڈیا اور پاکستان کا, وہ میں یہاں پہ پہلے بیان کروں گا کہ انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر جموں کشمیر جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ ہماری شاہ رگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کشمیر جو ہے ایشیا کا یہ جو خطہ ہے اس کے اندر جو ہے امن و امان کی صورتحال اس لیے برقرار نہیں ہو رہی کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے. پاکستان اس کو اپنی شاہ رگ بول رہا ہے, وہ اٹوٹ انگ بول رہا ہے. تو انڈیا نے جو وہاں پہ 7-8 لاکھ فوج بھیجی ہوئی ہے جو ہے وہ 1947 سے لے کے آج تک قتل و غارت کر رہی ہے اور وہاں پہ ظلم و ستم کر رہی ہے. تو اگر انڈیا جو ہے وہاں سے ان کا یہ صرف شوشے کی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. تو کیونکہ میاں صاحبان کو جو ہے وہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ میاں صاحبان کے جو کاروبار ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. یہ انڈیا کا صرف اور صرف شوشہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر شوشہ ہے ٹھیک ہے, آپ نے بولا 7-8 لاکھ کے قریب آرمی جو سی ہے انڈیا کی وہ جموں اینڈ کشمیر میں, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے انڈیا کی ٹوٹل آرمی کتنی ہے اندازاً 20 سے 22 لاکھ ان کی ٹوٹل آرمی ہے. پاکستان کی 14 لاکھ ہے, ان کی 20 سے 22 لاکھ اس وقت جو ہے وہ آرمی ہے. پاکستان کی میرے جو نالج ہے, میں رانگ ہوں آپ ٹھیک ہوں, لیکن میرے نالج کے مطابق تقریباً 8-8.5-9 لاکھ ہے, اور انڈیا کی تقریباً 13-14 راؤنڈ باؤٹ آرمی ہے. 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ وہ جموں اینڈ کشمیر میں لگا دیں, ایسا پاسبل ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, وہ یہ صرف شوشہ ہے, وہ وہاں سے نکالیں گے. وہ چاہتے ہیں, ہمارا تو بیسیکلی ہماری جو قرارداد مقاصد ہے وہ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو اگر کوئی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو وہاں پہ شامل کر دیا جائے تو ان کو شامل کر دینا چاہیے, کیونکہ
اگر ان کا ویوز ہے, اگر وہ اپنے ویوز کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا میں شامل کر دیا تو ان کو انڈیا میں شامل اس کر ٹائم دیں. کامن سینس والی بات ہے جو اس ٹائم پاکستان میں سچویشن ہے کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے, بھوک سے آئے دن ہڑتال, آئے دن احتجاج, اور ہمارے ڈیفینس منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں, آپ نے شاید سنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا. ایسی سچویشن میں جموں اینڈ کشمیر ہو یا کوئی بھی ہو اسٹیٹ ہو, وہ چاہے گی کہ پاکستان کے ساتھ آئے. دوسری سائڈ پہ انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے. یہ میں ابھی کشمیری ایک بھائی سے, آپ کے ایڈوکیٹ بھائی ہیں, ان سے بات کر رہا تھا, کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے بولا جموں اینڈ کشمیر میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.